بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو جانوروں کے خوراک کے حوالے سے ہے، خاص طور پہ سردیوں کی خوراک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سردیوں میں جانوروں کو جو بیماریاں آتی ہیں، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے کہ آج کل بہت سے دوست یہ سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، فون کر کے بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی ہماری بکریوں کو نا ڈائریا لگا ہوا ہے۔ ڈائریا سے مراد موشن زیادہ کر رہی ہے جانور، بکریاں، خاص طور پہ بکریاں۔ ایک بات، اور دوسری بات، سردیوں میں زکام، نزلہ زکام زیادہ ہوتا ہے، تو اسی سے پھر نمونیا اور بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس بندے نے بھی میرے سے پوچھا نا فون کر کے کہ بھائی جان ہمارے بکری کو ڈائریا لگا ہوا ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، سردیوں میں زیادہ لگتے ہیں، تو اس سے جب میں نے پوچھا نا کہ آپ اس کو کھلا کیا رہے ہو، تو آگے سے اس نے ہرا چارہ کہا ہے کہ ہرا چارہ کھلا رہے ہیں جی، ساتھ میں تھوڑا بہت منڈا بھی کھلا رہے ہیں۔ تو جب آپ ہرا چارہ بکری کو کھلاؤ گے نا تو اس کو ڈائریا لگنا ہی لگنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرا چارہ، 1 کلو ہرا چارہ کھائے نا جانور تو اس کو ڈرائی میٹر جو خشک خوراک ملتی ہے 1 کلو میں سے وہ ملتی ہے 150 گرام، اور جانور کی خوراک، ایک بکری کی خوراک جو 50 کلو سے اوپر ہے اس کی 1.5 کلو ہے۔ 1.5 کلو ڈرائی میٹر اس کی خوراک ہے 1 دن کی، خشک خوراک، خشک جس کو آپ کہیں، وہ 1.5 کلو 1 دن کی ہے۔ تو جب ہم ہرا چارہ استعمال کریں گے تو وہ اپنا 1.5 کلو پورا کرنے کے لیے 10 کلو ہرا چارہ اس کو کھانا پڑے گا۔ اب 10 کلو میں سے 1.5 کلو تو اس کو ڈرائی میٹر مل گیا، بقایا جو ہے وہ 8.5 کلو اس نے پانی استعمال کیا۔ اب جب گرمیاں ہوتی ہیں، گرمیوں میں کیونکہ گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے پانی وہ سوکھ جاتا ہے یا اس کو ڈائجسٹ کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھنڈ میں ایک آلریڈی ٹھنڈ ہوتی ہے، اوپر سے پھر وہ اتنا پانی ہرے چارے کے تھرو استعمال کرتی ہے، پھر وہ خود بھی پیتی ہے، تو اس میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، جس وجہ سے جو ہے نا وہ ڈائریا لگتا ہے۔ یہ ہرا چارہ ہی ڈائریا لگنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہرا چارہ جب آپ ڈالیں گے تو ڈائریا لگے گا ہی لگے گا، خاص طور پہ سردیوں میں ہی یہ ڈائریا کا نا جو ہے نا زیادہ بیماری یہ پھیل جاتی ہے، یہ ڈائریا زیادہ لگتا ہے۔ اب میرے پاس یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ہم نے ہے ڈالی ہوئی ہے صبح سارے ہی جانوروں کو، تقریباً 6:30 بجے کا ٹائم ہے، اور کسی بھی جانور، کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو لبڑا ہوا ہو یا جس کو ڈائریا لگا ہوا ہو۔ یہ باڑوں کو آپ چیک کر لیں، باڑوں میں بالکل صفائی ہے، کوئی بھی ڈائریا کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف اس کیج میں، ادھر بھی دیکھ لیں، کسی بھی جانور کو ڈائریا نہیں لگا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو ڈرائی میٹر، خشک خوراک دے رہے ہیں، جس کے لیے ان کو ایک تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ 1.5 کلو ہم ڈال بھی 1.5 کلو رہے ہیں، 1.5 کلو سے زیادہ نہیں استعمال کرا رہے۔ ½ کلو پارا جانور صبح، اور ½ کلو ہم ان کو دے رہے ہیں ونڈا۔ ونڈے میں ہم نے اور بھی انگریڈینٹس جو شامل کرتے ہیں، جس میں جیسا کہ چوکر اور بہت سی چیزیں، کھل بنولا، گندم کا دلیا، مکی کا دلیا، یہ چیزیں، اور آئل وغیرہ، شیرہ وغیرہ، یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں، وہ جو ہمارا ونڈا ہے اس میں۔ لیکن ہم دوپہر ٹائم ونڈا اور شام ٹائم پھر ان کو لوسن کی ہے استعمال کرواتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے جانور خشک ہیں، ڈرائی ہیں، ان کو جو ہے وہ موشن بالکل ہی نہیں ہے، سارے ہی صاف اور بہترین، گروتھ بھی اچھی ہے، جانور کو ٹھنڈ بھی کم لگتی ہے۔ ہرا چارہ کھانے سے پھر ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی ہے۔ جب ہرا چارہ کھائے گا جانور صبح جب ہرا چارہ جانور کو ڈالتے ہیں نا تو اس کے اوپر اوس اور شبنم وغیرہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی آپ اگر کاٹنے جائیں نا ہرے چارے کو، خود کاٹنے کے لیے جائیں تو آپ کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، اتنا ٹھنڈ ماحول ہوتا ہے، اور وہاں پہ شبنم اور اوس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں ٹھنڈ سے، تو جب یہ جانور کھاتے ہیں تو ان کا منہ شیل نہیں ہوگا، جب ان کے منہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جس وجہ سے میں اس طریقے سے نہیں سمجھا پا رہا، میں ایک جھٹکے انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ کے ہاتھ شیل ہوتے، آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو جب یہ کھاتے ہیں ان کا منہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ زکام کا باعث بنتا ہے، پھر اس
زکام کی وجہ سے وہ ناک بہنا شروع، پھر وہ اگر اس کو آپ نے چیک نہیں کیا اور آپ نے اس کا علاج وغیرہ نہیں کیا تو پھر وہ زکام سے پھر نمونیا بدل جاتا ہے، نمونیا سے پھر وہ بخار پھر آتا ہے جب، تو پھر نمونیا ہو جاتا ہے تو پھر جانور پیچھے ہی جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ ایک دفعہ جانور بیمار ہو جائے اور 2 دن بیماری میں نکال لے، اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو پھر وہ پیچھے ہی جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ تو اس لیے خشک خوراک ضروری ہے، خاص طور پہ سردیوں میں۔ سردیوں میں آپ نے کبھی بھی ہرا چارہ نہیں استعمال کرنا۔ ہاں گرمیوں میں استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر اگر استعمال کرنا بھی ہے تو صرف ایک ٹائم استعمال کریں، وہ بھی دوپہر کے ٹائم، صبح فرسٹ ٹائم اور شام ٹائم بالکل ہی نہ دیں۔ تین ٹائم ہی خوراک ہے نا، جب ہماری خوراک، انسان کی خوراک 3 ٹائم ہے، مطلب وہ صبح بھی کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، دوپہر میں بھی وہ کھانا کھاتا ہے، پھر شام کو پھر کھانا کھاتا ہے، تو ان کی بھی 3 ٹائم ہی بنتی ہے، صبح فرسٹ ٹائم، دوپہر میں اور شام میں۔ تو صبح فرسٹ ٹائم جو آپ استعمال کرواتے ہیں نا، وہ پھر ہرا چارہ نہ استعمال کروائیں، دوپہر ٹائم استعمال کروا لیں، بے شک تھوڑا بہت، اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، خاص طور پہ سردیوں میں۔ لیکن سردیوں میں فاسٹ ٹائم بھی اور رات کو بھی جب ہرا چارہ کھلائیں گے تو پھر کنفرم ہے کہ آپ کے جانور بیمار ہوں گے۔ بیماری کون سی آئے گی؟ ڈائریا بھی لگے گا اور زکام اور بخار بھی ہوگا، پھر اسی سے نمونیا بھی ہو جائے گا اور پھر جانور آپ کا ایکسپائر ہونے تک آ جائے گا اگر اس کا پراپرلی اور ٹائم سے ٹریٹمنٹ نہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، سردیوں میں بیماریاں کون سی آتی ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ پھر یہ کرتے ہیں جی اب ہمارا یہ جانور بیمار ہو گیا ہے، اس کو ڈائریا لگ گیا ہے، اس کو زکام ہو گیا ہے، اس کو یہ ہو گیا ہے، تو اب اس کا علاج بتا دیں۔ علاج تو ہے، ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے لیکن پہلے سے شروع سے وہ کام ہی نہ کریں نا کہ جس سے آپ کو پھر دوائیوں میں جانا پڑے، پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے۔ پہلے سے ہی شروع سے اس کی خوراک ہی ایسے کر دیں کہ آپ کا جانور بیمار ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا جانور بیمار، اس کو خوراک ہی اچھی مل رہی ہوگی تو پھر وہ کیوں اس کو، اب یہ ڈرائی میٹر ہے تو کسی بھی جانور کو دیکھ لیں آپ، اس کا منہ بھی نہیں لبڑا ہوا، نہ زکام ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے فائدہ خشک خوراک کا، اور ہرے چارے کے جو نقصانات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ ٹھیک ہے، تو گریز کریں، احتیاط کریں، تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور کی جان سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔